بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 164 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت امتناع و اجتماع الامر والنہی سے لے کر غیر ان مدرسۃ المحقق النعینی تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، اجتماع امر و نہی کے محال ہونے کی وضاحت کی جائے گی۔ امر و نہی یعنی امر اور نہیں۔ نمبر 2، پہلی خصوصیت کے بارے میں آج کے درس میں تبیین کی جائے گی، یعنی وہ خصوصیت جن کے ذریعے سے امر و نہی والا مسئلہ اجتماع امر و نہی سے دور ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، نتیجے میں ان کے درمیان ان کی دلیلوں کے درمیان میں تعارض پیش نہیں آتا، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ امتناع و اجتماع الامر والنہی، بحث ہے، یہ باب ہے سمجھ لیں، جس کا عنوان ہے کلی امر و نہی کے اجتماع ہونے کا منع ہونا۔ یہاں پہ طلاب عزیز چند نکات کو بیان کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں تاکہ بحث سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو عنوان دیا گیا ہے امتناع اجتماع امر و نہی، اس میں موضوع بحث کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ موضوع بحث ادھر یہ ہے کہ ایک امر ہے ہمارے پاس، دوسری نہیں ہے۔ امر کا کسی فعل کے ساتھ تعلق پیدا کرے اور اسی فعل کے ساتھ نہیں بھی تعلق پیدا کرے۔ دیکھیے، فعل اگر تبدیل ہے، یعنی ایک فعل کے ساتھ امر ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ ہمارے مورد بحث سے خارج ہے۔ ہمارا مورد بحث وہاں پہ ہے جہاں پہ ایک ہی چیز ہے جس کے ساتھ امر نے تعلق پیدا کیا ہے، یعنی جس کے بارے میں حکم آیا ہے اسی کے بارے میں نہیں آئی ہے، یعنی متعلق امر و نہیں ایک ہے لیکن ان کی جہت متعدد ہیں۔ مثلا نماز ایک صلی ولا تصلی فی الحمام، ولا تصلی فی الحمام، نماز پڑھیں یہ امر، نماز نہ پڑھیں حمام کے اندر یعنی حرمت، یہ نہیں کا ظہور حرمت میں ہے۔ ٹھیک، اگر جہت متحد ہے تو یہ بھی ہمارے متحد ہے، تو یہ بھی ہمارے محل بحث میں سے نہیں۔ جہت متعدد ہے، متعلق ایک ہے، جس طریقے سے آپ نے مثال ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں، مثلا نماز غصبی مکان میں، یہ یعنی ایک صلی، دوسرے ولا تصلی فی الدار الغصبی، یہ ٹھیک۔ اور دوسرا نقطہ جو سمجھنا ضروری ہے آج کے درس کے لیے وہ یہ ہمارے مسئلے مورد بحث میں موضوع اجتماع امر و نہی، یعنی اجتماع امر و نہی کا موضوع کیا ہے، معمول کیا ہے، یعنی قضیہ منطقی کی صورت میں ایک یہاں پہ موضوع ہے دوسرا معمول ہے۔ یہ اجتماع امر و نہی کیا ہے، موضوع ہے، اور اس کے لیے محمول ہے امتناع، اور امتناع سے مراد محال ہے۔ لہذا قضیہ اس صورت میں ہوگا کہ آیا اجتماع امر و نہی ممکن ہے یا محال ہے، اس بارے میں ہماری بحث ہوگی کہ یہاں پر ہم اس کے محال و عدم محال کے بارے میں بحث کریں گے۔ آئیے اب ملاحظہ فرمائیں، لا شک فی التضاد بین الاحکام الواقعیت تکلیفیت فی الاحکام التکلیفیت الواقعیت، بدون شک اس بات میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے کہ احکام واقعی حقیقی نفس امری کے درمیان میں آپس میں تضاد ہوتا ہے۔ فرض کر لیں زنا واقع کے مطابق، حکم واقعی تکلیفی کے مطابق حرام ہے،
تو یہ جو وجوب نماز انقضاء میں تضاد پایا جاتا ہے. ٹھیک، وعلی ھذا الاساس ہے، اس بنا پہ یعنی جب احکام واقعی تکلیفی کے اندر تضاد ہے کسی بھی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی جیسے وجوب حرمت اور وجوب واقعی حرمت واقعی نہیں مل سکتے، آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، اس بنا پہ یہ متنع اجتماع الامر والنہی ہے. امر و نہی کا اکٹھے ہونا محال ہو جاتا ہے. اچھا کیوں محال ہے؟ کیونکہ تضاد ہے ان کے درمیان میں. امر نہی کا متعلق فرق تکلیف واقعی ہے. اب یہ یمتنع کی علت، یمتنع یعنی محال. اب امتناع استحالہ دو لحاظ سے ہے اجتماع امر و نہی کا. ایک ہے لتضادہما بلحاظ المبادی و عالم الملاک، کہ امر و نہی تضاد رکھتے ہیں مبادی کے لحاظ سے، یعنی وہ ملاک کے لحاظ سے، یعنی آغاز حکم سے کے لحاظ سے. اچھا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جس طرح آگے بھی آ رہا ہے، چونکہ مبادی امر، چونکہ اجتماع امر و نہی کی مثال بحث ہے، مبادی امر مصلحت اور محبوبیت ذاتی ہے جس کا تضاد پایا جاتا ہے مبادی نہیں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا مبادی نہیں کیا ہے؟ مفسدہ اور مبغوضیت مولا ہونا. نمبر 2 امتناع اور استحالہ بلحاظ نتائج و عالم امتصال، یعنی منتہا کے لیے مبدا کے لحاظ سے یا منتہا کے لحاظ سے، یعنی امر و نہی کے اجتماع کا جو استحالہ اور امتناع پایا جاتا ہے وہ منتہا کے لحاظ سے، یعنی جب متعلق امر متعلق نہی کو امتصال کرنے کا مرحلہ آتا ہے. اب یہ ان دونوں کے بارے میں ہماری بحث چلے گی. امل اولو، اچھا اس کو اگر یہ دیکھیے جو یہ کہا گیا بلحاظ نتائج و عالم امتصال طلاب عزیز، یعنی یوں ہے، یعنی دو حکم کے درمیان میں تضاد ہے امتصال کے مرحلے میں، یعنی دو حکم، یعنی ایک حکم امری ایک نہیں. اس طرح سے کہ ایک حکم ایسی چیز کو طلب کرے جو دوسرے کے ساتھ تضاد رکھتی ہے، یعنی دوسرے کے طلب کے ساتھ، اور دوسرے کی جو طلب ہے وہ پہلے کی طلب کے ساتھ تنافی رکھتی ہو، تضاد رکھتا ہو. امر کا امتصال طلب کرتا ہے کہ مکلف کو وادار کرے کہ فعل کو ایجاد کرے، جبکہ نہیں کا کے اندر جو طلب پایا جاتا ہے وہ مکلف کو اس پہ کہ وادار کرتا ہے کہ فعل کو ترک کرے. عمل اولو، پہلی صورت یہ مبادی اور ملاک کے لحاظ سے یہ ہے، کیونکہ فلأن مبادی الامر ہی المصلحت والمحبوبیت. اچھا محال کیوں ہے مبادی اور ملاک کے لحاظ سے؟ چونکہ امر کا مبدا ملاک مصلحت ہے، مصلحت کو درک کرنے کے لیے مولا حکم دے رہا ہے اپنے عبد کو، اور اسی مصلحت کے بارے میں مولا کی محبوبیت ہے. مولا چاہتا ہے کہ اس اتنی پسندیدہ چیز، محبوبیت والی چیز پر میرا عبد بھی پہنچے. وہ مبادی نہیں ہے یہ المفسدت والمبغوضیت، نہیں کا مبادی فرض کریں، یعنی اس کے اندر فرض شراب سے روکا جا رہا ہے، زنا سے روکا جا رہا ہے، جھوٹ سے روکا جا رہا ہے، یہ ان کے اندر مفسدہ ہے، مبغوضیت مولا پائی جاتی ہے اس کے اندر. وہ اما ثانی عالم امتصال کے لحاظ سے یہ محال کیوں ہے؟ اس کے محال ہونے کی دلیل فلذی کے قدرت المکلف علی امتصال ان امتصالہما معا، چونکہ مکلف کی قدرت تنگ ہے، کم ہے دونوں کو ایک ساتھ انجام دینے سے، یعنی مکلف اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی لحاظ سے ایک ہی جہاز سے ایک ہی وقت میں انجام دے. وعدم امکان ترتب بینہما، اور اچھا ان دونوں کے امر و نہی کے درمیان میں یا متعلقہ امر و نہی کے درمیان ترتب بھی ممکن نہیں ہے. اچھا وقت ترتب کیا؟ وقت سبق کا پھر مباحث القدرت، قدرت کی بحث میں یہ بیان ہو چکا ہے. یعنی ترتب کا خلاصہ یوں سن لیں، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ امر اس کے ساتھ مشروط ہے، یعنی امر کا امتصال اس کے ساتھ مشروط ہے، نہیں کا متعلق امتصال نہ کیا جائے مشروط، یا نہیں کا امتصال اس کے ساتھ مشروط ہو کہ امر نہ ہو، یہ ترتب ہے. انہ کلما ذاقت قدرت المکلف عن الجمع بین شیئین، جب مکلف کی قدرت عاجز ہے، قدرت نہیں رکھتا کہ دونوں چیزوں کو انجام دے سکے، یعنی متعلق امر متعلق نہیں کو
वलम यकुन बिइम्कान तरत्तुब बैन अमरहिमा व हुक्मैहिमा। और अच्छा, दोनों चीजों के अम्र और हुक्म के दरमियान तरत्तुब भी मुमकिन नहीं है उसको ले, तो इम्तना जअलुल हुक्मैन, यहां पे ऐसे जो दो हुक्मों को जाल करना महाल है। हाँ, अगर तरत्तुब है तो फिर महाल नहीं है। वअला हाज़ल असास, इस बिना पे इज़ा दल्ला, यानी मिसाल के जरिए समझना चाहिए, इज़ा दल्ला दलीलुन अल अम्र बिशैइन, फर्ज करें एक दलील आके हुक्म देते कि नमाज के बारे में, वह दल्ला दलीलुन आखर नहीं अनहु, और दूसरी दलील के उसी चीज के बारे में नहीं कर रही जिसके बारे में अम्र आया है। मतलब कबल सल्ले, नमाज है, वला तुसल्ले, नमाज पढ़ें, वला तुसल्ले, नमाज ना पढ़ें, वो अम्र ये नहीं। कान दलीलान, अब देखिए नहीं का नहीं जिस चीज के बारे में आई उसी चीज के बारे में अम्र भी था। कान दलीलान मुतआरिदैन, यहाँ पे दोनों दलीलें सल्ले और ला तुसल्ले तारुज रखते हैं। तारुज क्यों रखती हैं? लितनाफी बैनल जालैन, बैनल जालैन, चूंकि दोनों के जाल के दरमियान में तनाफी पाई जाती है, यानी एक का अम्र है दूसरे का नहीं है, एक का मसलत है दूसरे का मफसदा है, बेसबब तज़ाद फी आलम मिलाक अव्वलन, चूंकि आलम मिलाक के अंदर तज़ाद पाया जाता है, एक में मसलहत है दूसरे मफसदा है, वह बेसबब एक इस सबब से तज़ाद है आलम मिलाक में, दूसरा वह बेसबब जी के कुदरत मुकल्लफ अनिल जम्अ बैन इम्तिसालिन, और इसलिए कि मुकल्लफ की कुदरत तंग है कि इस बात से कि दोनों को एक साथ अंजाम दे सके। मादम इम्कान तरत्तुब सन, हाँ तरत्तुब भी मुमकिन, हाँ तरत्तुब मुमकिन होता तो फिर एक को अंजाम दे सकता, दोनों को साथ अंजाम दे सकता। वहाज़ा मिम्मा ला इश्काल फी मिन हैसुल असासे, ये वो चीज है जिस बुनियादी लिहाज से, असासी लिहाज से इसके बारे में कोई इश्काल नहीं है। इसके बारे में तुल्लाब इकराम गौर फरमाइएगा, एक यहाँ पे कुबरवी भी ऐसे है, दूसरी सुगरवी है। कुबरवी ये है कि इज्तिमाई अम्र नहीं महाल है एक मुतअल्लक में एक ही वक्त में, और सुगरवी क्या है, यानी जिसके साथ अम्र नहीं ने ताल्लुक पैदा किया है वो मुतअल्लक वाहिद है उसका, यानी मुतअल्लक अम्र नहीं एक है या मुतअद्दिद है, ये सुगरवी है। ठीक, वलाकिन कद नफ्तरिज़ु बाज़ खुसूसियात फिल अम्र व नही लती कद तखरुजुहुमा अन कौनिहिमा मुज्तमिअन हक़्क़न अला शैइन वाहिदिन। यहां से तुल्लाब अजीज ये बयान फरमा जाते हैं, ऐसी कुछ खुसूसियात हैं जो सबब बनती हैं कि मुतअल्लक वाहिद या मुतअल्लक मुतअद्दिद को जुदा किया जा सके, उनके दरमियान तमीज दी जा सके। लेकिन हम बस औकात फर्ज करते हैं बाज़ ऐसी खुसूसियात को अम्र नहीं के अंदर कि वो खुसूसियात अम्र नहीं को इज्तिमाए अम्र नहीं के बाब से खारिज कर देती हैं एक ही चीज के बारे में। अच्छा, जब एक ही चीज के बारे में इज्तिमाई अम्र नहीं हुआ तो नतीफ यजुल इम्तिनाउ, उनका इज्तिमाई अम्र नहीं का महाल होना भी दूर हो जाएगा। वला यनशअ तारुद बैन दलीलहिमा, जो उनके अम्र नहीं के दलील के अंदर यानी मिलाक व मसलहत के अंदर और उसके अंदर तारुद पाया जा रहा था, वो तारुद भी पैदा नहीं होगा। वो युमकिन तलखीस तिलकल खुसूसियात फीमा यली, और मुमकिन है वो खुसूसियात जिनकी बिना पे यानी राह हल है कि हम इज्तिमाई अम्र नहीं के मसले को किस तरह से हल करें, तो उनमें से कुछ खुसूसियात को यहां पे बतौर खुलासा बयान किया जाएगा। अल खुसूसियतुल ऊला, पहली खासियत है कि अनफ्तरिज़ तअल्लुक़ अल अम्र बित्तबीयत है, ये गौर सल्ले और ला तुसल्ले फिल हमाम, ठीक, कि हम फर्ज करते हैं कि अम्र ने ताल्लुक़ है बित्तबीयत ज़ात मुतअल्लिक़ के साथ, ठीक, अला नहवी तख़यीर अक़ली। अच्छा, इस तरीके से कि अक़ली लिहाज से इख्तियार रहेगा बैन हिस्से से उस तबीयत के हिस्सों के दरमियान में, यानी उसके चंद हिस्से थे उनमें से इख्तियार मुकल्लफ को दिया गया कि किसी भी हिस्से को आप अंजाम दें, वह ताल्लुक़ नहीं बिहिस्सतिन मुअय्यन मिन हिस्से से, फिर उन हिस्सों में से एक हिस्से के साथ अम्र ने ताल्लुक़ पैदा किया, दूसरे हिस्से के साथ मखसूस मुअय्यन हिस्से के साथ नहीं ने ताल्लुक़ पैदा। मिसाल में समझाएंगे, सल्ले वला तुस्तफ़िल हमाम, अब ये हुर्मत, ये नहीं, ये अम्र, ठीक, यानी नमाज का ताल्लुक तबीयत के साथ है, जात के साथ, जात नमाज है। अब नमाज का एक हिस्सा है जो सल्ले है और एक हिस्सा है जो ला तुसल्ले है। वहाज़ इफ्तराज़, ये फर्ज तुजिबु इख्तिलाफ अल मुतअल्लिक़ैन बिल इत्लाक़ व तक़यीद, ये सबब फर्ज सबब था कि मुतअल्लिक़ अम्र नहीं
مختلف ہو جائیں، متحد نہ ہو جائیں، جبکہ فرض مسئلہ کہاں ہے؟ متحد ہو یہاں پہ. اب ہم حل کرنا چاہیں کیسے ہوگا؟ ایک میں اطلاق دوسرے میں تقید، یعنی صلی میں مطلقاً ہے بدون قید و شرط، جبکہ لا تصلی فی الحمام میں مقید ہے اس کے ساتھ کہ حمام میں نماز نہ ہو. ولا شک فی ان ذلک یوجب زوال سبب ثانی للتنافی. دو سبب تھے جو محال ہونے کے، تو فرماتے اس میں کوئی سبب نہیں کہ دوسرا سبب یعنی عالم امتصال کے لحاظ سے وہ سبب دور ہو جاتا ہے، تنافی کا جو سبب ہے وہ دور ہو جائے گا. وہ کیا تھا دوسرا سبب؟ وہ ذیق و قدرت المکلف عن الجمع بین امتصالین. وہ ایک تھا مکلف جو انجام دونوں کو امتصال نہیں کر سکتا، اب امتصال کر پائے گا. وذالک، یہ کیوں ہے کہ لانه اذا كان بامکان المکلف، جب مکلف کے لیے ممکن ہو کہ یصلی فی غیر الحمام، کہ حمام کے علاوہ میں نماز پڑھے، تو فہوا قادر علی الجمع بین المتصالین. اب اس نے صلی پہ بھی عمل کیا، ولا تصلی فی الحمام پر بھی عمل کیا. وانما المهم تحقیق حال سبب الاول تنافی. اب سبب ثانی کا تو راہ پیش ہوا کہ سبب ثانی کے لحاظ سے جو تنافی امر و نہی کے درمیان میں پائی جا رہی تھی اس کو ہم نے دور کر دیا. اب رہتے مبادی کے لحاظ سے، ملاک کے لحاظ سے اس کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری ہے. سبب اول تنافی بین اجتماع امر و نہی وہ کیا ہے؟ وہ تضاد فی عالم المبادی، مبادی ملاک کے لحاظ سے، مسلط کے لحاظ سے. اب اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ کہ فقط یقال بزوالی ایزن، یعنی سبب ثانی کی طرح یہ اس کی یہ تنافی بھی زوالی، یعنی تنافی بین اجتماع امر نہیں، یہ بھی دور ہو جائے گی. دوسرا ہے کہ زوال نہیں ہوگی، اپنی جگہ پہ باقی ہے. اب زوال کی یہ قول زوال کی دلیل، لأن الوجوب من مبادئہ متعلق بالجامع، چونکہ مبدا کے لحاظ سے، ملاک کے لحاظ سے وجوب کا تعلق ہے جامع صلاۃ کے ساتھ. ولا یسری للحصۃ، یعنی جامع عنوان جامع قدر متعین کے ساتھ ہے، اس کے مصداق جو کہ حصے معین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. جبکہ والحرمت بمبادئہ، حرمت اپنے مبادی یعنی مفسدے کے لحاظ سے قائمۃ حصۃ ایک اور حصے کے ساتھ. فلم یتحد المعروض لہما، دونوں کا معروض یعنی جس پر امر نہیں آیا ایک نہیں ہوا. ایک حصے کے ساتھ امر کا تعلق ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں کا تعلق ہے. وہذا مبنی علی بحث تقدم فی تخیر العقلی، یہ موقوف ہے اس بحث پر جو تخیر عقلی کی بحث میں بیان ہو گئی. وَأَنَّهُ هَلْ يَسْتَبْطِنُ تَخِيرًا شَرْعِيًّا، تخیر عقلی کے مقام میں جو بیان ہوئی اس کے ذہن میں یہ کہ آیا یہ چیز، یہ بحث تخیر شرعی کو بھی اپنے اندر رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. وَوُجُوبَاتٌ مَشْرُوطَةٌ لِلْحِصَّةِ، اور وجوب جو مشروط ہے، واجب مشروط جو حصوں کے واجب مشروط ہیں، یعنی ایک حصہ ہے جب ہے دوسرا حصے کو ترک کرنا پڑے اس کے ساتھ. ولو باللحاظ عالم المبادی، بلکہ اگرچہ تنافی کے سبب اول کے ذریعے سے ہو. اب یہ سوال فإن قیل، اگر ہم کہتے ہیں ہاں یہ چیز تخیر شرعی کو اپنے اندر رکھتی ہے اور واجبات مشروط حصے کو رکھتی ہے، تو فاستبطان ذالک، تو لم یجد اختلاف متعلقا باطلاق وتقید فی التغلب علی السبب الاول تنافی. تو پھر جو متعلق امر و نہیں کا اختلاف اطلاق و تقید کے ذریعے سے پایا جاتا ہے وہ بہتر نہیں ہوگا، چونکہ سبب اول جو ہے اس کا سبب اول کا غلبہ ہوگا سبب ثانی پر. کیوں؟ لأن وجوب الجامع یسری، وجوب جامع سرایت کرے گا ولا بمال مبدا کہ کہاں سے؟ الی الحصہ سے، یعنی اس کے جو چند حصے ان کے حصوں کی جانب. وَإِنْ أَنْكَرَ الْإِسْتِبْطَانَ الْمَذْكُورَ، اگر ہم استبطان مذکور یعنی اگر کہتے ہیں ہم یہ اپنے تخیر شرعی کو اپنے اندر نہیں رکھتے، تو اتجہ القول بعدم تنافی، پھر کہتے ہیں تنافی دور رہی ہوگی، تنافی معاف کیجیے تنافی موجود نہیں ہے. یہ قول آپ اپنا سکتے ہیں. اچھا تنافی موجود نہیں ہے مطلب کیا؟ یعنی وہ جواز الامر بالمطلق و نہی عن المستثنى، پھر جب ہم قائل ہو جائیں گے جائز ہے امر کا تعلق ہو مطلق کے ساتھ من صلی کے ساتھ، اور نہیں کا تعلق ہو ایک حصے معین کے ساتھ، یعنی وہ نماز جو آپ حمام میں پڑھتے ہیں یا وہ نماز جو دار غصبی میں آپ انجام دے رہے ہیں. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.